السلام علیکم ڈی ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 103 کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی گہری سیاہ تھی، گن گرج کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ وہ زخمی بازو کے ساتھ بمشکل ہی ڈرائیو کر رہا تھا، ہاتھ اور گردن کی نسیں ابھری ہوئی تھی۔ فون کس کا تھا آخر؟ وہ کون تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ وہ اضطرابی انداز میں سوچ رہا تھا۔ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھائے وہ نمبر ڈائل کرنے لگا جہاں سے کال آئی تھی، مگر نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ زاویار نے وہ نمبر وہ ایک مخصوص ایپ میں ڈالتے اس نمبر کی تفصیل معلومات کرنی چاہی۔ وہ لب پیچھے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ اس کا زخمی بازو جھنجھنا اٹھا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ اس نمبر کے بارے میں کوئی معلومات وہ ٹریس نہیں کر سکا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ لوگ کچے کھلاڑی نہیں تھے۔ زاویار خانزادہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، سینے میں دہکتی آگ روشن تھی۔ اس کا بھائی زندہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کیسے اتنا عرصہ انجان رہ سکتا تھا؟ اس کے پیچھے کہیں شاہویر ملک تو نہیں؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے جبڑے بری طرح بھیج گئے تھے۔ ایکسیلریٹر پر پاؤں کی سپیڈ بڑھی تھی۔ شاہویر ملک میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا ہے اور کیوں؟ وہ دانت پر دانت جمائے سوچ رہا تھا۔ عائش؟ زاویار کے لب تھر تھر آئے، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی سوچ چھٹک چکا تھا۔ ساری دنیا میرے ساتھ کھیل کھیل سکتی ہے مگر التمش نہیں ہے۔ شاہویر ملک عائش کے لیے کوئی جذبہ نہیں رکھتا۔ التمش کی تحقیق کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ التمش پر ساری دنیا سے زیادہ یقین تھا، مگر شاہویر کی آنکھیں، اس کی باڈی لینگویج تو کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ زاویار کی بے چینی سوا ہوئی تھی۔ عجب سا اضطراب اس کے گرد پھیلنے لگا تھا۔ دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھی، دل جل کر خاک ہونے لگا تھا۔ شاہویر ملک اسے نہیں چاہ سکتا تھا، اس کا عائش سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اس کی ملکیت ہے۔ کوئی غیر مرد اپنی چاہت کا بھی دعویٰ اس کی عورت پر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات وہ مان ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکے مارتے ہی جا رہا تھا، پہلو میں دھڑکتا دل عجیب سے بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس سب میں تمہارا ہاتھ شاہویر ملک چھوڑوں گا نہیں، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اگر یہ سچ ہوا، وہ ساکت ہوا، بریک پر پاؤں پڑا، گاڑی جھٹکا کھا کر رکی، بالکل اس کی طرح دل بھی رک چکا تھا۔ وہ مجسم شل ہو گیا تھا۔ اس مرد کے لیے دنیا سفید ہوئی تھی۔ خوف ہی خوف تھا جو اس کے اعصابوں کو جکڑ گیا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اب وہ اضطرابی کیفیت میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے بازو کی بینڈیج کھل چکی تھی، ان کی دھار اس کی قمیض کو بھگو رہی تھی۔ وہ بدن کے زخموں سے لاپرواہ سا بنا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے تو دل کے زخم رلا رہے تھے جو عنقریب ناسور بننے والے تھے۔ وہ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کوٹ وہ کرسی کے بازو پر رکھے ہوئے تھا، بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رت جگہ کی وجہ سے سرخ تھی، بازو پر تازہ بینڈیج کی ہوئی تھی جو اس نے یہاں پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروائی تھی۔ خالی پیٹ ہی وہ درد کی میڈیسن پھینک چکا تھا جس کے باعث اس کی معدے میں درد اٹھ رہا تھا۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار تھے جنہیں وہ بار بار ٹیشو پیپر سے چن رہا تھا۔ وہ کرسی پر کتنی بار پہلو بدل چکا تھا۔ اس کے سامنے ارتضیٰ کے کیس کا تفتیشی افسر احد دلاور بیٹھا مسلسل لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ یہ نمبر بند ہے اور اس کے بارے میں کوئی معلومات ٹریس نہیں ہو پا رہی۔ احد دلاور نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظر ہٹاتے مایوسی سے سر ہلایا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ زاویار پہلو بدلتے سگریٹ جلاتے لبوں میں دبا گیا تھا۔ احد دلاور نے ایش ٹرے زاویار کے قریب کی۔ زاویار کندھے چکاتا بے نیاسی سے سگریٹ پیتا رہا۔ احد دلاور نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ سامنے بیٹھے انسان سے وہ مرعوب ہونے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ مجبوری تھی، وہ اس سے مرعوب ہونے پر مجبور تھا۔ سامنے بیٹھا انسان ہرگز عام نہیں تھا۔ معاشرے کا طاقتور مرد جس کے پاس پیسہ، کانٹیکٹس ضرورت سے زیادہ تھے، سنبھلتے تھے، اس لیے اس مرد کے سامنے دبنا مجبوری تھی۔ ارتضیٰ کے کیس کے سلسلے میں اوپر سے اسے کتنی کالیں آ چکی تھی۔ ونیم اذان ملک کی بہن لینے کے باوجود وہ ایکسٹراڈیشن کے ذریعے اذان کو باہر سے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، جس کے لیے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو کتنے ہی پیسے کھلوا چکا تھا۔ اذان ملک کو امریکہ سے لانا آسان نہ تھا۔ دوسری پارٹی تگڑی تھی، بیٹی دے دی تھی۔ اب اس سیاہ لباس والے شفاق مغرور مرد کو اپنا بیٹا کو تھوڑی دے سکتے تھے۔ احد دلاور نے گہری سانس کھینچی اور اس کرپٹ سسٹم کے سیاہ کار مرد سے مخاطب ہوا۔ اغوا کی کارروائیوں میں ملوث افراد کا گروہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ لوگ کبھی بھی ایسے نمبر سے فون نہیں کرتے جس سے وہ آسانی سے پکڑے جا سکے۔ مجھے پورا یقین ہے اگر وہ لوگ آپ کے شہر کے ہوتے تو انہوں نے کال آپ کو کسی دوسرے شہر سے کی ہوتی۔ وہ جگہ نمبر بدل کر آپ کو کال کریں گے، آپ کو اپنی ڈیمانڈز بتائیں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ پولیس ہاتھ پر ہاتھ جمائے بیٹھی رہے گی۔ اس سب کے پیچھے شاہویر ملک کا ہاتھ ہے، اسے پکڑو۔ زاویار ٹیبل پر مکہ مارتا غر رہا تھا۔
سوری زاویار صاحب، ہم ایک عزت دار معزز اور وہ بھی ایک فوجی افسر کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس پر آپ کو خواہ کا شک ہے۔ احد دلاور سکون سے کہتے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے۔ زاویار آگے کو ہوتے میز پر دونوں بازو جما گیا تھا۔ پھر بھی سوری، ہم آپ کے یقین کے لیے کسی افسر پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ احد دلاور مسکرایا۔ زاویار خانزادہ تیش و عالم سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آپ ایک معزز شہری، ایک افسر اور بزنس ٹائکون اشیر ملک کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو محتاط رہنا چاہیے ورنہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور زاویار کی گردن کی پھولتی رگوں پر نظریں جمائے بول رہا تھا، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں۔ شافیر ملک ایک قبائلی علاقے میں ہے، محتاط اسے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی عزت کے لیے زبان سے نہیں بندوقوں سے بات کرتے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں بات صرف جرگے کی سمجھی جاتی ہے۔ وہ کیا کر لے گا؟ وہ بھی صورت میں جب اذان نے میرے بھائی کا بے دردی سے قتل کیا ہے۔ زاویار بھڑک ہی اٹھا تھا۔ شاہویر ملک کے نام ملک نام نہیں، زاویار کے لیے آگ تھا، بھڑکنا تو بنتا ہی تھا۔ احد دلاور نے کرسی پر سیدھی ہوتے پانی کا گلاس زاویار کی طرف بڑھایا۔ زاویار سگریٹ کے کش لیتے احد کو سرخ آنکھوں سے گھورتے رہا تھا۔ احد دلاور کندھے اچکاتا گلاس واپس میز پر رکھ چکا تھا۔ پانی کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی تھی، اس لیے دے رہا تھا۔ احد دلاور سنجیدگی سے کہتے آگے کو ہوا، بہت حد تک یہ چانسز ہیں کہ ارتضیٰ واقعے میں زندہ ہو۔ یہ کال شاہویر ملک نے نہیں، اصل اغوا کاروں نے کی ہو۔ احد دلاور کی بات پر زاویار خانزادہ کی رنگت سفید ہوئی تھی۔ زاویار اپنی گھنی بیئرڈ کو انگلیوں سے نوچنے لگا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ لمحوں کے توقف سے بولا تھا، یہی کہ آپ کے قبائلی علاقے میں دشمنیاں چلتی آئی ہیں، اغوا کو قتل ثابت کر کے آپ کے ساتھ آپ کی کسی دشمن سے دشمنی نبھائی ہوئی ہو۔ یہ ناممکن ہے، زاویار خانزادہ کے ساتھ کوئی اتنی بڑی گیم نہیں کھیل سکتا۔ زاویار احد دلاور کی بات کاٹ گیا تھا۔ میں صرف چانسز کی بات کر رہا ہوں۔ ارتضیٰ کی لاش نہیں ملی اور جائے وقوع کی جگہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ احد دلاور کی آواز میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا۔ زاویار خانزادہ کی رنگت اب سرخ تھی، آنکھیں خون آلود تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے احد دلاور کو گھور رہا تھا۔ اپنی شکست تسلیم کرنا مشکل تھا۔ جس جگہ پر ارتضیٰ کی گاڑی گری تھی نیچے گہری کھائی تھی، وہاں انسان گر جائے تو اس کی لاش نہ ملے، مگر اس سڑک سے گاڑی نیچے گری تھی۔ کھائی سے پہلے ایک ڈھلوان بھی آتی ہے جہاں جلی ہوئی گاڑی ملی جو راکھ بن چکی تھی۔ تفتیش کے مطابق ارتضیٰ نے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ بری طرح جل چکا تھا اور جلی ہوئی لاش گاڑی سے نیچے کھائی میں گر گئی تھی۔ یہ سب تھے مفروضے جہاں ہماری تفتیش ختم تھی۔ احد دلاور نے بات مکمل کرتے زاویار کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ سے سگریٹ کے کش لیتے دوسرے ہاتھ سے ٹشو سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اب آتے ہیں مزید مفروضوں کی طرف۔ احد دلاور نے اپنی کرسی سے بازو پر انگلیاں تھر تھرائی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ارتضیٰ کی گاڑی جب اوپر سے گری اور گاڑی میں آگ لگنے سے پہلے اسے نکال دیا گیا ہو اور پھر گاڑی کو آگ لگا دیا گیا۔ احد دلاور کی ہر بات زاویار کے اعصاب بھاری کر رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اذان نے ارتضیٰ پر گولیاں نہیں چلائیں؟ کسی اور نے یہ سب کیا؟ کتنے پیسے شاہویر ملک نے کھلائے؟ زاویار نے ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے کہا۔ اب وہ پھر سے اپنا سگریٹ لائٹر جلا رہا تھا۔ وہ کتنا مضطرب تھا یہ اس کے ایکشن سے بخوبی ظاہر تھا۔ احد دلاور نے زوردار انگڑائی لی تھی۔ سامنے بیٹھے انسان کے ساتھ کافی حساب کتاب تھے، اب پورے کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ شاہویر ملک نے ایک پیسہ نہیں کھلایا سر۔ وہ ٹہرا شریف آدمی، اوپر سے اس بیچارے کو اس کی نوکری نے باندھ رکھا ہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے مسکرایا تھا۔ زاویار کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ احد دلاور کے لبوں پر محفوظ تاثرات ابھرا تھا۔ شاہویر ملک سامنے بیٹھے سنکی انسان کے لیے تباہی تھا۔ وہ احد دلاور کو دوسروں کو تباہ ہوتے دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ فوجی افسر ہے بیچارہ، کسی دشمن کو مارنا ہوتا تو للکارتے ہوئے گولیاں مارتا، مگر اپنے ہی ملک کے سولین کے ساتھ وہ بیچارہ کر بھی کیا سکتا ہے سوائے ثبوت اکٹھے کرنے کے؟ احد دلاور تعصب سے کہہ رہا تھا۔ چہرے پر شاہویر ملک کے لیے افسوس ہی افسوس تھا۔ زاویار خانزادہ مٹھیاں بھیج گیا تھا، وجود چھولوں میں گرنے لگا۔ احد دلاور انجان بنتے مسکرایا تھا۔ ارتضیٰ کا قتل اذان نہیں کیا تھا۔ زاویار نے ایک لفظ پر زور دیا تھا، بالکل سر، میرا بھی یہی ماننا ہے۔ اذان ملک نے ارتضیٰ پر گولیاں چلائی، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے ارتضیٰ مرا نہ ہو، اس سے پہلے ہی اسے گاڑی سے نکال دیا ہو۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیس اب انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ احد دلاور اپنی سوڑی کو جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارتضیٰ کا قتل اذان نے کیا ہے۔ زاویار نے ٹیبل پر مکہ مارا۔ قتل ثابت کرنے کے لیے لاش چاہیے ہوتی ہے، لاش کے بغیر قتل ثابت نہیں ہوتا۔ احد دلاور کی آواز بے حد پرسکون تھی اور سیاہ لباس والے مرد کا سکون رخصت ہو گیا۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ لرزنے لگا۔ وہ سگریٹ لبوں تک نہ لے جا سکا تھا۔ احد دلاور آنکھیں سکیڑے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے زاویار کی یہ حالت مزہ دے رہی تھی۔ بہت بار اس انسان کی وجہ سے اپنے افسروں سے بے عزت ہو چکا تھا، مگر اب سکون ہی سکون تھا۔ وقت بدل چکا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اذان کی کوئی بھی گولی ارتضیٰ کو نہ لگی ہو، کوئی بھی اس انسان نے چلائی ہو جو ارتضیٰ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ زاویار کی آنکھوں کے سرخ ڈورے بڑھنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ احد دلاور اپنی کرسی کھینچ کر مزید آگے کو ہوا۔
یاد کریں سر، میں نے تفتیش کے دوران کہا تھا کہ اذان مجھے گلٹی نہیں لگتا۔ اگر وہ قتل کرنے کے ارادے سے آتا تو کبھی اپنی پستل چھوڑ جاتا۔ لگتا ہے اذان معصوم ہے، بے حد معصوم۔ احد دلاور بات مکمل کرتے پرجوش تھا، بے حد پرجوش۔ اذان ملک کو معصوم ثابت کرنا احد دلاور کی زندگی کا اولین مقصد تھا۔ سامنے بیٹھے انسان کو ہارتے ہوئے دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میں اور میرا بھائی سچ میں ارتضیٰ کو مارنے جاتے تو پسٹل ادھر چھوڑ کر کیوں آتے؟ جو قتل ارادتاً کیے جائیں، کبھی بھی مجرم جائیں، وقوع پر ثبوت چھوڑ کر نہیں آتے۔ عائش کے لفظ زاویار کے ساعتوں میں گونجنے لگتے۔ وہ اب ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا، پورا چہرہ پسینے سے تر ہونے لگا تھا۔ وہ سر کو کرسی کی پشت سے ساتھ لگا گیا تھا۔ آپ نے اس وقت مجھے بے وقوف کہہ کر خاموش کروا دیا تھا، لیکن سر یہ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ زاویار کی حالت کی پرواہ کیے بغیر کہہ رہا تھا، اذان نے ہی ارتضیٰ کا قتل کیا ہے۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک فیک کال پر تم یقین کر سکتے ہو، میں نہیں۔ زاویار کا سر لہجہ کھردرا ہوا، وہی اکڑ اس کے لہجے میں لوٹ آئی تھی۔ اسے کوئی توڑ ہی نہیں سکتا تھا، ناممکن۔ سردار زاویار جھک جائے؟ احد دلاور سامنے بیٹھے انسان کو مضبوط بنتے دیکھ کر مایوس ہوا تھا، مگر وہ تھا نا اس انسان کا یقین توڑنے کے لیے۔ اسے اپنی صلاحیتوں پر ذرا برابر شک نہ تھا۔ شیطانی کاموں میں دماغ بھرپور چلتا تھا۔ سر آپ یقین اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ اس سچ پر یقین کر چکے ہیں جس میں کئی جھول ہیں۔ ارتضیٰ کا قتل اذان نے کیا ہے، وہ خود اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے۔ زاویار نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ احد دلاور بھرپور مسکرایا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ارتضیٰ پر گولیاں چلائیں، مگر اس کی گولیاں ہو سکتا ہے گاڑی کے پیچھے لے حصے پر چلی ہوں، آگے سے گولی کسی اور نے چلائی ہو۔ یہ سب کچھ اتنا سیدھا نہیں۔ آپ خود سوچیں، ارتضیٰ کا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ڈی این اے کے لیے کچھ تو ملنا چاہیے تھا نا، مگر وہاں تو صرف راکھ تھی۔ پر یہ پری پلان منصوبہ تھا سر۔ 18-19 سالہ بہن بھائی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، وہ دونوں معصوم ہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑتے اپنی تفتیش مکمل کر چکا تھا، معصومیت سے زاویار کو دیکھ رہا تھا جو سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے گردن جھکائے ہوئے تھا۔ احد دلاور کے تاثرات دیکھنے میں ناکام ہوا تھا، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ پانی چاہیے سر؟ احد دلاور نے سنجیدگی سے گلاس زاویار کی طرف بڑھایا۔ زاویار نے گردن اٹھاتے سر نفی میں ہلایا۔ احد دلاور نے کندھے اچکاتے گلاس میز پر واپس رکھ دیا، حالانکہ اس مرد کو پانی کی اشد ضرورت تھی۔ جس نے بھی یہ کیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ زاویار کی بات پر احد دلاور نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ سامنے بیٹھا انسان ٹوٹا نظر آ رہا تھا، جو اکڑ غرور کچھ دیر پہلے چہرے پر تھا سب مفقود ہو تھا، اب تو چہرے پر صرف تشویش تھی۔ رسی جل گئی تھی، بل کب ختم ہونے تھے باخدا جانے۔ بالکل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ احد دلاور سر ہلاتے سیدھا ہوا، ایک زوردار انگڑائی پھر سے لی، مگر سرا گرا اذان بے قصور ثابت ہو جاتا ہے۔ مگر سر اگر اذان بے قصور ہو جاتا ہے تو ونی کی کیا حیثیت رہ جائے گی اس سارے کیس میں؟ زاویار کا چہرہ تاریک ہو گیا، رنگت سفید ہو گئی، آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ زاویار کا ہاتھ پانی گلاس تک گیا تھا، گلاس اٹھاتے اس نے لبوں سے لگایا، ایک ہی سانس میں وہ پانی ختم کر چکا تھا۔ اپنی نوکری کی پرواہ کرو تم، لگتا ہے بہت جلد تم اس سے ہاتھ دھونے والے ہو۔ زاویار کرسی سے اٹھا، اپنا کوٹ پکڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ احد دلاور نے جبڑے بھینچتے گلاس پکڑے دیوار پر دے مارا تھا۔ کرپٹ سسٹم اور پیسے والے لوگ، سفید سیاہ ان کا ہی تو تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے سسٹم کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ وہ تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا تھا، کوٹ بازو پر ڈالے، چہرے پر سخت تاثرات سجائے ہوئے وہ تیز قدموں سے دنان خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مردانے میں اس کے قدم رک چکے تھے، وہ بے اختیار مردانے کے وسیع و عریض لاؤنج کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ششدر ہوا، بے یقین ہوا، وہ اس شخص کو اپنے پہاڑوں پر برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ وہ اس کی حویلی میں موجود تھا، سرخ آنکھوں میں جلن اضطراب اتر آیا تھا۔ پہلی ملاقات میں جو رقابت کی دیوار کھڑی ہوئی تھی وہ مزید اونچی ہوئی تھی۔ سامنے ہی مردانے کے صوفے پر شاہویر ملک بیٹھا ہوا تھا، صوفے سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے۔ اسے دیکھتے ٹانگ پر ٹانگ جما گیا تھا، گردن میں لپٹی نیلی مردانہ چادر مفلر کی طرح دوبارہ لی گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حویلی میں داخل ہونے کی؟ زاویار تیش سے گراتے ہوئے شاہویر کی طرف بڑھا تھا۔ مردانے میں بیٹھے عالیان خان کو وہ مکمل اگنور کر چکا تھا۔ شاہویر ملک مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا، شال گردن میں جھٹکی، سفید شلوار قمیص والا مرد بھی وجاہت میں کم نہ تھا۔ جاہ جلال دکھانے وہ آج حویلی آیا تھا۔ مجھ پر گولی چلانے کے جرم میں شکر کرو تو میں تمہاری حویلی میں پولیس لے کر نہیں آیا۔ زاویار سے 2 قدم پر ہی رک چکا تھا، چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا۔ اس نے سر جھکاتے اپنی گردن سہلائی تھی۔ وہ پھر سے 2 قدم آگے آیا، اپنی افسری کا روب مجھ پر نہ جھاڑو۔ تو میرے علاقے میری حویلی میں کھڑے ہو بغیر ثبوت کے، تو میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے۔ زاویار نے شاہویر کی قمیص پر
نہ گردہ مٹی جھاڑی تھی۔ چلو شکر ہے تم جیسے انسان نے یہ مانا تو صحیح کہ تمہیں برباد کرنے کے لیے مجھے ثبوتوں کی ضرورت پڑے گی۔ شاہویر کے لبوں پر سکون مسکراہٹ ابھری تھی۔ زاویار مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا، تنفس پھولنے لگا تھا۔ زاویار مہمان ہے یہ ہمارا، کوئی بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گا۔ آلیان خان نے کھڑے ہوتے زاویار کو تنبیہ کی تھی۔ بابا آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ زاویار نے ضبط سے کہا۔ ارتزا کے قتل میں شاہویر کا کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ وہ افسوس کرنے آیا ہے ہماری لکڑیوں کا تمام سٹاک تک شاہویر خرید چکا ہے۔ آلیان کی بات پر زاویار کے جبڑے بھنچے تھے، بند مٹھیوں کے کڑکڑاہٹ مردانے میں گونجی تھی۔ میری اجازت کے بغیر آپ نے کیسے اسے لکڑی سیل کی؟ زاویار کی آواز بلند ہوئی اور غص و غصب سے اس کی آواز کانپ کر رہ گئی تھی۔ لکڑی کے کاروبار میں میرا بھی حصہ ہے۔ زاویار تم بھی اپنے باپ کو یہ سب کہہ سکتے ہو؟ آلیان خان کی بات پر زاویار ان کے قریب ہوا، آنکھوں میں وحشت اتری تھی۔ بابا اس انسان نے پہلے میرے لکڑی کے ڈیلرز کو سستے ریٹ پر لکڑی بیچی، اب یہ ہم سے ہمارے ریٹ کے مطابق لکڑی لے رہا ہے۔ یہ سب کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ ہمیں برباد کرنے آیا ہے، زاویار تندو تیز لہجے میں بولا تھا۔ کس نے کہا میں نے لکڑی تمہارے مقرر کردہ ریٹ پر لی ہے؟ ریٹ میری مرضی کا تھا، کیوں آلیان صاحب؟ شاہویر نے اطمینان سے کہتے آلیان کی طرف دیکھا۔ زاویار کی باز پرس نگاہیں آلیان پر ٹکی تھیں۔ میں نے شاہویر کے ریٹ کے مطابق اسے لکڑی فروخت کی ہے، آلیان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مگر کیوں؟ زاویار خان زیادہ حلق کے بل چیخا تھا۔ زاویار اسے ہی بزنس کہتے ہیں، جب لکڑی کے خریدار ہی نہیں تو تم کسے بیچتے؟ بابا آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ اچانک سے یہاں آ کر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ یہ آج میری حویلی کیوں آیا؟ زاویار اپنے حواس کھوتے چیخ رہا تھا، حالت ایسی کہ مردانے کے در و دیوار ساکن تھے۔ آخر یہ مرد کیوں ڈر رہا تھا؟ کون سا ڈر خوف اس مرد کو جنون کی حد پر لے آیا تھا؟ آپس کی دشمنیوں میں کاروبار آڑے نہیں آتے زاویار، آلیان خان نے تحمل سے کہا، مگر ان کے لہجے میں ہلکا سا اور قبائلی انا کی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار کی نگاہیں ایک پل کو شاہویر کے پرسکون چہرے پر گئیں اور اگلے ہی پل اپنے باپ آلیان خان کی طرف دیکھا۔ اس نے آپ کو دھمکی دی ہے بابا؟ زاویار کی آواز پھٹنے کے قریب تھی، کنپٹی کی رگیں ابھرنے لگی، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ شاہویر ملک کی ہنسی گونجی تھی، وہ صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جما کیا تھا۔ مقابلہ برابری کا تھا، دونوں مرد جنونیت سے قائل تھے، جنون بھی ان دونوں کے سامنے چھوٹا لفظ تھا۔ تم نے شاہویر پر گولی چلا کر بہت غلط کیا ہے زاویار۔ اگر ارتضیٰ کے قتل میں تم سزا دینے کے حقدار ہو تو شاہویر ملک پر گولی چلانے کی پاداش میں تم کسی صورت نہیں نکل سکتے۔ آلیان خان کی بات پر زاویار کے دل میں جیسے کسی نے انگارہ پھینک دیا تھا۔ وہ وحشت زدہ ہوا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، سب کچھ فیس کرنے کو تیار ہوں۔ شاہویر پر گولی میں نے نہیں چلائی، ہاں جس دن اس کے سینے پر گولی چلاؤں گا تو سامنے سے چلاؤں گا۔ زاویار خونخوار درندے کی مانند گھررایا تھا۔ قانون صرف تمہارا نہیں زاویار، اور یہ قبائل بھی صرف تمہاری مرضی پر نہیں چلتا۔ اب میں بھی یہاں کا حصہ ہوں۔ ارتضیٰ کے بدلے تم نے ونی لی، مجھے مار کر تم کیا کر دو گے بدلے میں؟ شاہویر ملک کی آنکھوں میں بھی خون تھا، وہ اپنے ہاتھ باہم پھنسائے آگے کو ہوتے اسے دیکھ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، میری بیوی میری عورت کا نام بھی لیا، میں تمہاری زبان جڑ سے اکھاڑ ڈالوں گا۔ وہ تیش و عالم سے پاگل ہوتے شاہویر ملک کی طرف بڑھا۔ آلیان خان سے سینے سے جکڑے چکے تھے۔ یہاں شاہویر ملک بے موت مر گیا، اسی کے سامنے اس کی محبت کو کوئی اپنا کہہ رہا تھا، اپنی عورت کہہ رہا تھا۔ تیز برچھی سینے میں کھبو کر نکال دی گئی تھی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کوئی سے اپنے نام سے پکارے وہ زبان نہ کاٹ سکے۔ وہ جل کر راکھ ہونے لگا، وہ پل میں جہنم سے آیا تھا۔ زاویار خود پر قابو رکھ، وہ بھولو مت یہ ہمارا مہمان ہے، ہم مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ آلیان خان سے پیچھے کھینچتے گرجے تھے۔ شاہویر ملک اپنی خون اتری آنکھیں زاویار کی آنکھوں میں گاڑے رہا تھا۔ آپ کو مہمان کاروبار کی پڑی ہے؟ میرے بھائی کا قتل ہوا ہے، اسے بے دردی سے مارا ہے، اس کی لاش تک نہیں ملی۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ آلیان خان کے قابو نہیں آ رہا، اس کی آنکھیں آواز غیر انسانی تھی۔ اس کے بھائی کے قتل کرنے والے اس کی حویلی میں تھے۔ اس سب کا تعلق اب ایک ہی وجود سے جڑتا تھا، نیلی آنکھوں والی اس عورت، صرف اس کی عورت، جسے ہوائیں بھی چھوئیں تو وہ آگ ہو جاتا تھا۔ شاہویر صوفے سے اٹھتے زاویار کی طرف بڑھا، فضا لمحہ بھر کو مر گئی۔ سب ساکت، کمرہ خزاں کی طرح سرد ہوا۔ دونوں مرد آمنے سامنے آتے تباہیاں مقرر ہونے لگتی۔ اس متوقع تباہی سے اب یہ شہر لرزنے لگا تھا۔ جو راز یہ شہر جانتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں تمہارے بھائی کے قتل میں شامل نہیں ہوں، نہ تب تھا نہ اب ہوں۔ میں تمہارا دشمن ضرور ہوں لیکن قاتل نہیں۔ وہ زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، جس انسان کا وہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا اسے دیکھنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی شاہویر ملک سے پوچھتا، وہ کن عذابوں سے گزر رہا تھا، عذاب ہی عذاب، درد ہی درد۔
زاویار کے چہرے پر ایک جھٹکا سا آیا تھا، نہ یقین نہ انکار، صرف وہ خاموش غضب جو اپنے راستے کا رخ خود طے کرتا ہے۔ تمہارا بھائی ارتضیٰ ہماری قید میں ہے، اگر بھائی اپنے بھائی کی سلامتی چاہتے ہو تو جو ہم کہیں گے وہ کرتے جاؤ۔ زاویار کے سماعتوں میں بہت کچھ گونجنے لگا تھا۔ کبھی کبھی دشمن ہمدرد بن کر آپ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، جو تمہارا کھو چکا ہے وہ ہو سکتا ہے میں تمہیں لوٹا دوں، جو میرا کھو چکا ہے وہ تم مجھے لوٹا دو۔ شاہویر ملک کا لہجہ عاجز ہوا، جس کا تھا وہ اب سامنے کھڑے مرد کا تھا۔ بھیک میں بھی مانگنا پڑتا وہ مانگتا، حلق سے چھیننا پڑتا وہ چھینتا۔ عائش ملک صرف اس کی تھی، اس کی ملکیت۔ شاہویر ملک کی بات پر زاویار کے قدم لڑکھڑائے تھے، کون سے شعلے دل جلانے لگے، کیا نظر آتش ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ نیلی آنکھوں والی بے رحم عورت کسی اور کی آنکھوں میں بھی رہتی تھی۔ وہ مرنے لگا تھا، دل بند ہونے لگا تھا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں سرخ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کو فنا کرنے کا جنون بڑھنے لگا، آنکھ دونوں کے وجود کو جھلساتی رہی۔ کبھی دشمن تمہارے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں جنہیں تم سمجھ رہے ہو۔ شاہویر ملک کی ہر بات پر زاویار کا دل بند ہو رہا تھا، آنکھوں میں وحشت ہی وحشت اتری تھی۔ ارتضیٰ کال، وہ نمبر بے چینی سے ڈھلوان ایک پل میں سینکڑوں دھاگے اس کی آنکھوں کے سامنے لرزنے لگے، مگر آنکھوں کی وحشت کم نہ ہوئی۔ سامنے کھڑے شاہویر ملک کو وہ ابھی بھی مارنا چاہتا تھا۔ زاویار کے چہرے پر وہی ہٹ دھرمی، وہی کروفر تھا۔ وہ سب مان جاتا تو اس سب کے بدلے اسے وہ دینا پڑتا جس کے لیے وہ پوری دنیا کو آگ لگا سکتا تھا۔ زاویار کو دنیا ریت کے بدلے ہاتھوں سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ جو بھی ہے اس پورے کھیل میں تمہارا ہاتھ میں محسوس کر رہا ہوں۔ میری چھٹی حص کبھی غلط نہیں ہوتی، زاویار خانزادہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ارتضیٰ کو اذان نے قتل کیا ہے، بس وہ اپنے حواس کھو رہا تھا، یہی سچ تھا۔ بس اسے کسی ثبوت، کسی کال سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ چھٹی حص، شاہویر گردن جھکائے ہنسنے لگا تھا۔ شاہویر ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا، دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس مرد کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی، وہ بھی سیاہ آنکھوں والے مرد کی طرح نیم پاگل تھا۔ زاویار کو اس کی ہنسی تمانچے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار کی آنکھیں لال انگارہ بن گئی تھی۔ عائش کا نام بھی وہ دوبارہ لیا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ زاویار کا دھاڑتا ہوا لہجہ پورے لاؤنج میں گونج اٹھا تھا۔ وہ اپنے کوٹ سے پسٹل نکالے دیوار پر فائر کر رہا تھا، ٹھا ٹھا ٹھا۔ دہشت ہی دہشت، سب ساکت ہوا تھا۔ آلیان خان بے بسی سے اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھ رہے تھے۔ شاہویر ملک کی ہنسی تھم گئی تھی۔ عائش کا نام سامنے کھڑے انسان کے لبوں سے نکلا تو اسے اپنی دھڑکن شعلہ بنتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اس کا نام نہیں لیا، وہ نام بہت معتبر ہے، میں یوں ہر کسی کے سامنے نہیں لیتا۔ شاہویر نے گردن جھکائے کہا اور مردانے سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ زاویار کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ شاہویر کی آنکھوں سے آنسو گرتے وہ دیکھ چکا تھا، اس کے دل میں گھونسا پڑا تھا جو سیدھا اس کے شک کے عصب پر بیٹھتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا، سانس تھوکنے کی مانند چلنے لگی تھی، دل میں ایسے جکڑ چلے خدا کی پناہ۔ اس کا چہرہ، اس کی حالت ایسی تھی کوئی دیکھے تو کلیجہ کو منہ آ جائے۔ پہلی بار ونی میں آئی ہوئی بے مول عورت کو کھونے کا خوف اس کے اعصاب بھاری کر چکا تھا۔ اس کے دل میں کوئی میخیں گاڑ رہا تھا، کوئی اس سے نیلی آنکھوں والی عورت چھین لے۔ یہ ماننے کے لیے 2 صدیاں بھی کم تھی، وہ اس کی تھی، ہمیشہ رہنے والی تھی۔ ارتضیٰ مر چکا تھا، وہ جانتا تھا اس کا قاتل صرف اذان ملک تھا، یہی سچ تھا، باقی سب دھوکہ فریب چال تھی۔ وہ صوفے کی پشت پر سر رکھ گیا تھا، سگریٹ ایک بار پھر انگلیوں میں دبا تھا۔ جو غم اس سے آج ملا تھا، منشیات بھی اس کے اندر کے غم کو مدھم کرنے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ زاویار نے کمرے میں آتے اپنا کوٹ اٹھا کر زمین پر غیظ و غضب سے پھینکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے کمرے کی ایک ایک چیز کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ بیڈ پر سوئی ہوئی عائش ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں ہاتھ مارتے گرا چکا تھا۔ زاویار، عائش نے سکپ کپاتے لبوں سے پکارا۔ وہ اس کی طرف برق رفتاری سے بڑھا تھا۔ ایک گھٹنا بیڈ پر رکھتے وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچ گیا تھا۔ عائش نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کتنے عاشق رہ چکے ہیں تمہارے؟ وہ سلگتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں زاویار، وہ سہمتے ہوئے گراؤنڈ میں سمائی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا، زاویار کی پرتپش سانسیں اس کے نکور چھلسانے لگی، اور اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرتے دیکھتے لرز کر رہ گئی تھی۔ غیر انسانی آنکھیں، وہ اس مرد کو نہیں پہچانتی تھی، سب غیر تھا۔ یہ مرد اپنا اثر ہر بار اس پر گہرا چھوڑتا تھا۔ ڈر دہشت ختم ہو جاتے، ان کی قربانیاں باقی رہ جاتی، ان کی باقیات رہ جاتی، ہونا بھی نہیں چاہیے عائش، ورنہ وہ خون ریزیاں ہوں گی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ سمجھو میں تمہارے لیے بے حد مہربان مرد رہا، تم مہربان مرد کو کھو دو گی۔ زاویار کی گرفت اس کے بالوں پر اتنی سخت ہوئی کہ عائش کی کنپٹی کی رگیں کھنچنے لگی، درد سے نیلی آنکھیں گیلی ہونے لگی۔ مہربان مرد، عائش کے لبوں پر استزاہیہ مسکراہٹ ابھرتے معدوم ہوئی تھی۔ وہ عائش کی بھیگی آنکھیں دیکھتے خود پر قابو پانے لگا، مگر خون میں ابلتے لاوے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔
زاویار اس کے بال کو چھوڑ کر اس کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ اب اس مرد کی آنکھوں میں نرم تاثر تھا۔ نرمی سے عائش کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ عائش سامنے بیٹھے مرد کے بدلتے تاثرات پر حیران تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے چہرے پر آئی لٹیں کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ تمہیں سمجھوتا میں نے ہمیشہ رعایت دی ہے۔ تم سے کبھی وہ سلوک نہیں کیا جو خون بہا میں آئی ہوئی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی رعایتوں کی بات کر رہا تھا جو کبھی دی ہی نہیں گئی؟ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عائش اس مرد کی عنایات یاد کرنے لگی۔ بھولے سے بھی کوئی عنایات یاد نہ آئی۔ عائش کو اپنی کمزور یادداشت پر افسوس ہوا تھا۔ اچھی یادداشت کی مالک ہوتی تو اس مرد کی کوئی عنایت تو یاد آ ہی جاتی۔ وہ سر جھکائے اس کی ہتھیلی پر اب انگلی ٹریس کر رہا تھا، جانے کون سی لکیریں ڈھونڈ رہا تھا۔ شاہویر ملک کو کتنا جانتی ہو؟ عائش کا ہاتھ اس کی گرفت میں لرزا تھا۔ وہ اپنی گرفت اتنی مضبوط کر گیا تھا کہ عائش کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ کانپنا مت، اگر تمہارا بدن لرزا خدا قسم اسی وقت تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ چہرہ اٹھاتے عائش کی آنکھوں میں دیکھا۔ عائش اس کی آنکھوں میں دیکھتے ساکت ہوئی تھی۔ وہ یہ کر سکتا تھا، وہ ہڈیاں سیک سکتا تھا تو توڑ بھی سکتا تھا۔ وہ اس مرد کی مار، اس مرد کا بے درد کرب سہ چکی تھی۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ ڈرو مت مجھ سے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں جانتا ہوں ماضی میں تمہارے شاہویر ملک کے ساتھ کوئی مراسم نہیں رہے، ہے نا؟ وہ یقین سے کہتے عائش کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ عائش نے اسی لمحے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ عائش کراؤن میں سمائی تھی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ سانسوں کی آمد و رفت میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اس سے بری طرح خوف کھا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں زاویار خانزادہ کی ملکیت میں آئی ہوئی چیزوں پر کوئی نگاہ نہیں کر سکتا۔ اس کی عورت کو کیسے کوئی چاہ سکتا ہے؟ شاہویر ملک ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ یہ سبرینا ملک کا منصوبہ ہے۔ وہ گندی چالیں چل رہی ہے۔ ساتھ ہی سبرینا ملک کو گالی دی گئی تھی۔ عائش اس کی باتوں پر تیزی سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ زاویار سے اس وقت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگتا تھا۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ زاویار کا لہجہ مخمور بھاری ہوا تھا۔ ہونا؟ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ہوں، عائش نے اسی لمحے اٹکتی سانسوں سے کہا تھا۔ وہ اس کی قربت میں حواس کھو رہا تھا۔ اس کا قرب، اس کی خوشبو، جہاں عقل ختم ہو جائے سردار زاویار مٹی ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ عائش کی سانسوں کی نمی وہ اپنے اندر بڑی شدت سے اتارنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کو چھوڑتے وہ اس کی گہرائیوں پر جھک چکا تھا۔ عائش کے بدن سے لپٹتا ہر پردہ اترنے لگا تھا۔ وہ پورے حق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائش آنکھیں میچ چکی تھی۔ کمرے کی لائٹس آف ہوئیں۔ وہ اسے مکمل اپنے قابو کرتے اس پر اپنی بے رحمانہ شدتیں ڈھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل پرسکون تھا۔ کمبل کے اندر وہ اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ کرب کا خمار اترا تو اس کی آنکھوں کی سرخی پھر سے گہری ہونے لگی۔ سر کے نیچے تکیہ رکھتے وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ اپنا موبائل پکڑے وہ اسی نمبر پر پھر سے وہی نمبر ڈائل کر رہا تھا جہاں سے ارتضیٰ کے لیے کال آئی تھی۔ نمبر آف تھا۔ زاویار نے غصے سے موبائل پوری قوت سے زمین پر پھینکا تھا۔ سیاہ نائٹی میں ملبوس زاویار کے ساتھ خوف سے لپٹی تھی۔ یہ مرد دہشت کا ایک الگ روپ تھا۔ تم یوں ہی میرے ساتھ لپٹتی رہو، صرف میں یہی چاہتا ہوں۔ اگر غلطی سے بھی کسی مرد کے ساتھ تمہارا ماضی میں تعلق ہوا تو تمہیں خود پر افسوس ہوگا۔ ساری زندگی میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی بھی رہو گی، میں معاف نہیں کروں گا۔ عائش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس پر اپنا مکمل وزن ڈالے ہوئے تھا۔ سیاہ آنکھیں سرخ ڈوروں والی اس کی آنکھوں میں گڑھی تھی۔ مجھے یقین ہے تم نے کبھی کسی مرد کو اپنی سوچوں میں کبھی آنے نہیں دیا ہوگا۔ سارے اختیار صرف میرے ہی رہے ہیں، وہ یقین سے کہہ رہا تھا۔ عائش روبوٹک کی مانند اس بات میں سر ہلاتے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے اس پر جھک چکا تھا۔ اس بار بھی اپنے کرب میں لپٹی عورت کو وہ اچھی طرح جتا رہا تھا، وہ صرف اس کی ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب میرا جو دوسرا چینل ہے اہدا ناولز کا، تو آپ جا کر اس پر کم از کم 1 کے سبسکرائبر تو کمپلیٹ کروا دیں۔ آپ لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ ناول نریٹ کرتے ہیں، تو آپ لوگ جائیں جا کے اہدا ناولز پر مسٹر اینڈ مسز بیسٹ میں نے آلموسٹ تقریباً ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پر نیو ناول سٹارٹ ہونے والے ہیں، نیو رائٹرز کے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے کافی لوگوں نے جو ریکویسٹ کی تھی ان سب کی میں نے آلموسٹ پرمیشن لے لی ہے۔ وہ یا تو اس چینل پر اپلوڈ ہوں گے یا پھر دوسرے چینل پر اپلوڈ ہوں گے، تو سب کی باری آئیں گے آہستہ آہستہ۔ آپ لوگ بس دیکھا کریں، میں سب کے کمنٹس ریڈ کرتی ہوں، سب کے کمنٹس دیکھتی ہوں اور سب کی ریکویسٹ بھی پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بس ٹائم نہیں مینیج ہو رہا نا مجھ سے۔
تو اس حساب سے پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ باری باری آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے حساب سے جو ناولز آپ لوگوں نے مجھے کہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔